اور آپ یہ میری نصیحت یاد رکھیے گا کہ جو شخص بھی اہل البیت کے ساتھ دشمنی کرتا ہے نا جی، اس کا انجام جو ہے نا وہ اس دنیا میں بھی دیکھتا ہے، اپنے مرنے کے بعد بھی دیکھتا ہے۔ آج تک جن لوگوں کو گالیاں پڑ رہی ہیں نا، ہم ان گالیوں کو تو سپورٹ نہیں کرتے، لیکن ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں حرکات ایسی کی تھی کہ اس کا ایفیکٹ ان کو بعد میں بھی بھگتنا پڑتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بنو اسرائیل کو فضیلت دی تھی جہان والوں پر۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یہ 2 دفعہ قرآن میں آیت آئی ہے سورۃ البقرہ میں۔ یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پہ کی اور تمہیں سارے جہان والوں پر، اپنے زمانے کے جتنے لوگ تھے ان پر فضیلت دی۔ بنو اسرائیل جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، سیدنا اسحاق اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق کے بیٹے تھے یعقوب، انہی کا لقب تھا اسرائیل، اللہ کا بندہ ہیبرو لینگویج میں۔ اور دوسرے بیٹے جو تھے حضرت ابراہیم کے، اسماعیل، ان کی اولاد کہلاتی ہے بنو اسماعیل۔ اور بنو اسماعیل میں صرف ایک ہی پیغمبر آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد، وہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی، آپ کے اہل البیت کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ ہماری نماز کا لازمی جزو رکھ دیا، محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود، جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ کہ صحابہ کرام نے عرض کیا جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، سورۃ الاحزاب کی 56 نمبر، تو صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، ہم آپ اور آپ کے اہل البیت پر کس طرح درود پڑھیں؟ یعنی صحابہ کو پتا تھا کہ ہم نے آپ کے ساتھ آپ کے اہل البیت پر بھی درود پڑھنا ہے، حالانکہ قرآن میں تو تھا کہ نبی علیہ السلام پر پڑھا جائے۔ صحابہ کرام کو یہ بات پتا تھی کہ درود شریف نبی علیہ السلام کو اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ کو وہ پسند ہے جس میں رسول اللہ کے گھر والوں کا ذکر بھی ہو۔ پھر آپ نے درود ابراہیمی تعلیم فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کا پہلا حصہ بھی الگ سے پرفیکٹ درود شریف ہے۔ سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1293۔ زید بن خارجہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نصیحت کی کہ مجھ پر درود لازمی کر لو اور اپنی دعاؤں میں یوں مجھ پر درود پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ نبی علیہ السلام نے جب بھی اس طرح درود شریف تعلیم فرمایا تو اپنے آل کا ذکر کیا، بعض اوقات اپنی ازواج کا ذکر کیا۔ ہم اجتہاداً ساتھ صحابہ کرام کا بھی ذکر کر دیتے ہیں، وعلی آلہ واصحابہ۔ تو درود شریف میں اللہ تعالیٰ نے فضیلت قیامت تک کے لیے اہل البیت کے لیے نبی علیہ السلام کے ساتھ رکھ دی۔ پھر جنرل بھی ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، جب تم پڑھو گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اس سے پہلے تو ہم نبی علیہ السلام کو اسپیسیفکلی مخاطب کر کے درود پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی، اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو، اور اس کے بعد تمام جو اہل ایمان ہیں، اللہ کے نیک بندے، ان پر سلام ہو۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، جب تم یہ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں ہر مخلوق تک تمہارے اس سلام کو پہنچا دے گا۔ اس سے کوئی حاضر و ناظر کا عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہمارا سلام نہ صرف ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، باقی تمام انبیاء تک، ان کے اصحاب اور اہل بیت تک،
تمام فرشتوں تک، جتنے بھی اللہ کے نیک بندے اس کائنات میں ہیں ان تک ہمارا سلام خود بخود پہنچا دیتا ہے، لیکن اس میں بھی اسپیسیفکلی محمد اور آل محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آل البیت کے ساتھ جو بھی دشمنی کرے گا نا جی وہ بھگتے گا۔ آپ دیکھیں کہ اہل تشیع کا تو ایک بڑا ہارڈ سٹانس ہے اس حوالے سے، اور اس میں وہ غلو کرتے ہیں، ان میں بھی اب اکثریت تو رافضی ہو چکی ہے، جو شیخین رضی اللہ عنہما علیہم السلام کی توہین کرتے ہیں یا خلفائے ثلاثہ کی توہین کرتے ہیں۔ اہل سنت کے ہاں بھی بڑی کوششوں کے باوجود، حالانکہ آلموسٹ 100 سال تک بنو امیہ کے پاس ممبر رہا ہے، انہوں نے سب و شتم کروایا اپنے ممبروں سے سیدنا علی کے اوپر۔ اس کے اوپر میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہے۔ وہ کہتے ہیں جی سب کا معنی جو ہے وہ تنقید ہوتا ہے، تو سیدنا علی کے اوپر اعلانیہ ممبروں پہ تنقید آپ کے نزدیک جائز ہے کیا؟ صرف تنقید معنی نہیں ہوتا، اصل معنی جو ہے اس کا گالی ہوتا ہے، کبھی کبھار تنقید بھی ہوتا ہے۔ تو ہم نے اس بحث کو ختم کیا، ہم نے کہا جی آپ صحیح مسلم کھولیں، 6229 نمبر حدیث کھولیں، اس کا کچھ حصہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔ سہل ابن سعد السعدی کو بنو مروان نے بلوا کر کہا کہ آپ ابو تراب کے اوپر لعنت کریں، نعوذ باللہ۔ انہوں نے انکار کیا اور انہوں نے کہا میں کبھی بھی سیدنا علی کے اوپر لعنت نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا چلو تم کہہ دو لعن اللہ ابا تراب، یہ الفاظ ہیں، لعن اللہ ابا تراب، نعوذ باللہ، اللہ کی لعنت ہو ابو تراب کے اوپر۔ جو یہ کام کرواتے رہے ان پہ اللہ کی لعنت، تمام فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ تو یہ مسلم میں الفاظ موجود ہیں 6229، اور امام مسلم کا اللہ بھلا کرے انہوں نے یہ الفاظ نقل کر کے سب کا ترجمہ، کبھی کوئی تنقید کرتا تھا کبھی کچھ کرتا تھا، انہوں نے بتا دیا کہ کن الفاظ کے ساتھ یہ معاملات۔ تو یہ جو معاملات ہوتے رہے، اس کے باوجود اہل البیت کی محبت کوئی امت کے دل سے نکال نہیں سکا۔ لیکن جو ایک زہر کا ٹیکا شروع سے لگا سنی شیعہ دراڑ کی وجہ سے، اس کی وجہ سے سنیت ٹھیکیدار بن گئی اس بات کی کہ ہم نے صرف خلفائے ثلاثہ کو اپ لفٹ کرنا ہے اور سیدنا علی کا بھی ذکر کرنا ہے 4تھے نمبر پہ، لیکن وہ برکت کے لیے، صرف شیعہ کا منہ بند کرنے کے لیے۔ باقی اگر کوئی ہمیں حضرت علی کی شان بھیجے تو ہم فوراً کان کھڑے کر لیں کہ یا شیعوں والی باتیں تو نہیں کر رہا، جس کا میں نے پریکٹیکل ثبوت بتایا ہے۔ آپ محرم کے دنوں میں اپنے کسی سنی دوست کو میسج کر دیں، صحیح مسلم کی 240 نمبر حدیث، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، آپ اس کا رسپانس چیک کر لیں۔ یا آپ کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث کی مسجد میں بہت بڑی یہ حدیث لکھ کے نہ لگا دیں، شام تک وہاں پہ گڑبڑ شروع ہو جائے، اور آپ جعلی حدیث بنا لیں سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں کہ ان سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، ان سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ عقیدے میں ہم اس بات کو درست سمجھتے ہیں لیکن یہ حدیث نہیں ہے، لیکن آپ یہ جعلی حدیث بنا کے لگا دیں، کوئی گڑبڑ